دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔ ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں ایک دن ظلم کے چہروں کو آخر نوچ ڈالوں گا، میں ایک دن ظلم کے چہروں کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کرتا۔ میں ایک دن ظلم کے چہروں کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کرتا۔ اور تم خود بخود بے چین رہتی ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کرتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہے عالمی طور پر، مسلمانوں کے اندر بے چینی، مایوسی کا شکار اکثر لوگ ہیں، اور اس کی وجہ جو نظروں کے سامنے ہمارے آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی جو ہے دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو مسلمان کا ٹینشن یہ ہے کہ سارے لوگ ہمارے دشمن ہیں، اور دوسری عالمی طور سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ یہ میں ویسے ہی نہیں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے ہم نہیں یقین کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں جانتے ہی نہیں ہیں، تو میری باتیں سوچ رہے ہوا میں اڑ رہی ہے۔ اتنا ان کو یقین ہے غیروں کو، اسرائیلیوں کو، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو پناہ نہیں ملے گی، پتھر بھی آواز دے گا کہ اے مسلم آ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اس کو مار۔ اس وقت جو ہے یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو جو چیز پناہ دے گی وہ غرقد کا درخت ہوگا۔ اور ان کو اتنا یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ آج کثرت سے یہ لوگ غرقد کا درخت لگا رہے ہیں کہ یہ درخت کچھ نہیں بولے گا، اس کے پیچھے یہ لوگ جا کر کے چھپیں گے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں آئے؟ مصر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کیا مصر کے باشندے تھے؟ نہیں تھے نا بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی سلطنت اور بادشاہت دی تھی، 400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، بنی اسرائیل مصر میں ہے،
لیکن خطرہ ہوا سلطنت کو. نجومیوں نے کاہنوں نے بتایا کہ تیری سلطنت کا بیڑا غرق ہوگا, ایک بچہ کرے گا. تو اس نے کیا قانون لاگو کیا؟ اس کی پلاننگ جو تھی مصر سے بنی اسرائیل کو نکال دیا جائے, ان کا قتل عام کیا جائے, یہ ان کی پلاننگ تھی. تو قانون یہ لاگو کر دیا گیا کہ جتنے بھی بچے ہوں سب کو قتل کرو. یہاں تک کہ حکومت کے جو پولیس تھے اہلکار گھر گھر میں جا کر کے عورتوں کو چیک کرتے تھے کون سی عورت حاملہ ہے, اور باقاعدہ لسٹ بنتی تھی, لکھا جاتا تھا تاکہ اس کو مار دیا جائے, جب پیدا ہو تو اس کو مار دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی پنگا لے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی جو ہے آزمائی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جس سال تو پھر کیا ہوا, قتل جب ہونے لگا تو کیا ہوتا ہے, حکومتوں کی جو سوچ ہوتی ہے کہ اگر ان لوگوں کو ایسے ہی مار دیا جائے گا تو ہماری کھیتی باڑی کون کرے گا, نوکر چاکر کون ہوگا. تو پھر قانون کے اندر چینجنگ ہوئی کہ 1 سال جو ہے بچوں کو چھوڑا جائے اور 1 سال مارا جائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت, جس سال چھوڑا جاتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, اور جس سال قتل کیا جاتا تھا اس سال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. کوئی کچھ کر سکا کیا؟ بنی اسرائیل کا خاتمہ ہو گیا, مسلمان ختم ہو گئے؟ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینے کا زیادہ. یہ اور بات ہے, آدمی کی زندگی میں جب دین نہیں ہوگا تو ٹینشن ہوگا. علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی قبر سے گزرے گا تو وہاں الٹے گا, وہاں الٹ پلٹ کرے گا, لوٹے گا, وہ تمنا کرے گا کاش اس قبر کے نیچے میں ہوتا. اس کا وہ ٹینشن ہوگا. قیامت کے قریب ٹینشن انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا. آدمی کے اندر اتنا بے چینی ہوگی کہ وہ سوچے گا کاش میں اس دنیا میں نہیں رہتا, میں مر گیا ہوتا. لیکن ایسی تمنا دنیا کے مصیبتوں سے تنگ آ کر کے موت کی تمنا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں اگر آدمی یہ تمنا کرے میں اپنا ایمان بچا نہیں پا رہا ہوں, اتنے فتنوں کا دور ہے, اللہ میں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے یہ تمنا کر رہا ہوں, میری موت آ جائے تو یہ اچھی چیز ہے. لیکن دنیا, یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ حکومت کے ظالم کارندے اور پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے جن کو وہ لوگوں پر برسائیں گے, ناحق ظلم کریں گے. آپ دیکھ لیجئے کوڑے ہیں کہ نہیں ہیں, ربڑ کے آتے ہیں کوڑے, شیشے کے آتے ہیں اور طرح طرح کے آتے ہیں, اور ناحق ظلم کرتے ہیں لوگوں پر, ناحق برساتے ہیں. اس کی مثال ہے ہمارے سامنے. ابھی اگنی پتھ کی جو یوجنا آئی ہے نوجوانوں کے لیے, اس میں کیا ہوا اور اس سے پہلے کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی. نوجوان روڈ پہ نکلے, مسلمان روڈ پہ نکلے, اپنا احتجاج کرا رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, لیکن وہاں پولیس لاٹھی چارج بھی کر رہی ہے. اور ایسی ویڈیو بھی منظر پر آئی ہے کہ اگنی پتھ پر جو یوجنا انہوں نے لاگو کی ہے, ٹرینیں پھونک دی گئی, پٹریاں اکھاڑ دی گئی, سب کچھ ہوا. پولیس والا بول رہا ہے چلو چلو آگے بڑھو, سائڈ میں چلو. یہ بھید بھاؤ کیسا, یہ بھید بھاؤ کیسا؟ یہ ہندوستان کی بدنصیبی ہے, یہ
ہندوستان کی بدنصیبی ہے اس ملک کی اور ان لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ جس ملک میں عدل و انصاف نہ رہے، یہ اس قوم کی اور اس ملک کی بدنصیبی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ترقی جو ہوئی ہے ایسے نہیں ہوئی ہے۔ عدل و انصاف، چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہو، خلفائے راشدین کا دور ہو، یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہو، عدل و انصاف بھرا پڑا ہے۔ عدل و انصاف یہ اللہ دو چیزیں ہیں، یاد رکھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا آخرت میں دیں گے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس دنیا ہی میں اس شخص کی پکڑ ہوتی ہے۔ نمبر ایک، ظالم شخص کی پکڑ اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں کرتے ہیں اور اپنے کیے کی وہ سزا بھگتتا ہے، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کی سزا، یہ آدمی دنیا ہی میں بھگتتا ہے۔ اس لیے صحابہ کی زندگیاں آپ دیکھیں گے، ہم نے بھی اس ہندوستان پر 800 سال سے زیادہ حکومت کی ہے، لیکن اسلامی تاریخ ہے بھائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے اور ظلم کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے، تو جو اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور بندوں پر ظلم کرتے ہوئے کوئی اگر کرے اس کو پسند نہیں کرتا، اس اسلام پر اور اس دھرم پر تم کیسے کیچڑ اچھال سکتے ہو کہ اسلام غنڈہ گردی اور دہشت گردی کا درس دیتا ہے؟ یہ سوچنے، پڑھ لو قرآن۔ یہ آیا تھا وسیم رضوی اور 26 آیتوں کو بول رہا تھا کہ یہ آیت جہاد کی ہے، اور انگلیاں، کیا تمہیں یہ آیت نظر نہیں آتی؟ یہ آیتیں تم کو نظر نہیں آتی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تم کو نظر نہیں آتی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا؟ بتائیے، غسان کا بادشاہ ہے، اسلام قبول کیا ہے اور مکہ میں آیا ہے حج عمرہ کرنے کے لیے، طواف کر رہا ہے، بادشاہ ہے غسان کا، شاہ غسان طواف کر رہا ہے۔ طواف کرتے ہوئے اس کی لنگی کا ایک کونا ایک غریب آدمی کے پیر کے نیچے پڑ گیا، تو جب وہ آگے بڑھا تو لنگی کھل گئی، پیر کے نیچے پڑا تو لنگی کھل گئی۔ تو شاہ غسان نے ایک تماشا رکھ دیا، اس غریب آدمی کو طواف کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اب اس غریب آدمی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں یہ معاملہ پیش کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا شاہ غسان کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا تو تم اس کو راضی کر لو یا پھر یہ تم کو مارے گا، بدلہ ہوگا۔ تو اکڑنے لگا تھوڑا سا کہ میری بھی کچھ اوقات ہے، میری بھی کچھ عزت ہے، میں شاہ غسان ہوں، میں تو اسلام اس لیے لایا تھا کہ اسلام لانے کے بعد میری عزت اور ہوگی، اور یہاں اتنے بڑے آدمی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بدلہ دلوا رہے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تم کچھ بھی ہو، میں بھی وہاں اگر ہوں گا تو قصاص دینا ہے بھائی، بدلہ انصاف یہی ہے، اسلام کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یا تو دو ہی راستہ ہے، یا تو اس کو راضی کر لو اور یا تو پھر بدلہ دو۔ تو اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے۔ ایک دن کی وہ مہلت لیا اور دوسرے دن فرار ہو گیا، اور جا کر کے مذہب اسلامی سے چینج ہو گیا، نصرانی ہو گیا، اسلام مذہب چھوڑ دیا۔ یہ انصاف تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، اور ساتھ میں ارشاد فرما رہا اتقی دعوت المظلوم،
مظلوم کی آہ سے ڈرنا، اس کی بد دعا سے ڈرنا. کیوں؟ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں ہوتا ہے. اس کی آہ سیدھا آسمان پر جاتی ہے اور دیر یا سویر اللہ پاک ضرور جو ہے پکڑ کرتے ہیں. اس لیے حکومت کے نشے میں، دولت کے نشے میں آدمی کسی پر ظلم نہ کرے. اور عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں جو ظلم کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا، کیا یہی ظلم ہے؟ یہ مطلب ہی غلط سمجھنا ہے. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، جس کا جو مقام ہے اور جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہ نہ دینا، جس کا جو حق ہے اس کو وہ نہ دینا، یہ ظلم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم فرمایا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو اور اللہ کے بندوں پر ظلم ہو رہا ہو، کسی کا حق مارا جائے. کتنے اپنے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، کیا سب کا معاملہ صاف ہے؟ کیا کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا؟ اپنی سوسائٹی میں دیکھو، اپنے گھر میں جھانکو، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، باپ بیٹوں پر ظلم کر رہا ہے. اور اچھے خاصے، اسی لیے کہتے نہیں کہ کسی کے ظاہری کو دیکھ کر کے زیادہ بھروسہ مت کر لو. کسی کے ظاہر کیا پتہ اس میں کچھ اور چھپا ہو. اور یہی ہوتا ہے حاجی صاحب، آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم اجعل سریرتی فی خلقی. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہ ہمارے ظاہر کو جیسے ہے ویسے باطن بھی کر دیجیے. آئینہ دیکھنے کی دعا آپ مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ آئینہ دیکھنے کی دعا. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. جس طرح میں نوجوان دکھ رہا ہوں اور میرا چہرہ ماشاءاللہ خوبصورت اللہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے میرا باطن بھی کر دے. تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا ہے. بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو اچانک سامنے سے ایک شخصیت والا، عزت والا آدمی وہاں سے گزرا، سوار ہو کر سواری پر. تو اس عورت نے دعا مانگی. اور اس کے پیچھے بھائی آج اگر کسی کے سب سے ہائی فائی اس وقت کون سی کار چل رہی ہے مارکیٹ میں؟ کون سی ہے بولو؟ ارے مرسڈیز کے علاوہ اور کچھ ہے؟ جو بھی ہو، کامری ہے، کیا ہے؟ اگر آ جائے تو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ تو اچھی عمدہ سواری پہ وہ جا رہا تھا تو دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے. تو ماں نے دعا کی، اللہ میرے اس بیٹے کو اس جیسا بنا دیجیے. تو بیٹا دودھ پی رہا تھا، چھاتی چھوڑ کر، دودھ چھوڑ کر کہنے لگا، یا اللہ مجھے اس جیسا مت بنانا. اور پھر دودھ پینے لگا. قربان جاؤں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ایک ایک چیز بڑے آسان انداز میں سمجھائی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک منہ میں رکھ کے فرمایا کہ اس طرح بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ چھوڑ کر کے کہا، اللہ مجھے اس جیسا مت بنانا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی. عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہیں اور کیا بول رہے ہیں؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا.
میری ماں پہ تہمت مت لگاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ گہوارے میں عیسیٰ علیہ السلام اور بات کر رہے ہیں۔ یہ بچہ بھی بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک عورت کو کچھ لوگ پکڑ کے لے جا رہے ہیں مارتے ہوئے، تو ماں دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ تو بچہ دودھ پی رہا ہے، پھر چھاتی چھوڑ کر دودھ چھوڑ کر کہنے لگا اللہ مجھے اس جیسا بنانا، اللہ مجھے اس جیسا بنانا۔ تو عورت پوچھنے لگی، عورت دیکھ رہی ہے کہ دودھ پیتا بچہ اور بول رہا، تو بچے سے پوچھتی ہے عورت کہ میں نے اس شخص کے لیے دعا کی، تم نے الٹا جواب دیا، اس کے لیے میں نے جو دعا کی اس کا الٹا تم نے جواب دیا، ماجرا کیا ہے؟ تو اس بچے نے، اس دودھ پیتے بچے نے یہ کہا میری پیاری امی جان، جس شخص کے متعلق آپ دعا کیے تھے کہ اللہ اس جیسا بنا دینا، یہ ظالم شخص ہے، یہ ظالم آدمی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، اس لیے میں نے دعا کی اللہ مجھے اس جیسا مت بنانا، مجھے ظالم مت بنانا۔ اور جس عورت کے متعلق تم نے دعا کی کہ اللہ میرے اس بچے کو اس جیسا نہ بنانا، یہ عورت پر چوری کا الزام ہے، زنا کا الزام ہے، لیکن یہ عورت عفیفہ ہے، پاک دامن ہے، نہ اس نے چوری کی ہے نہ اس نے زنا کیا ہے، اس لیے میں نے دعا کی اللہ مجھے اس جیسا بنانا۔ جیسے یہ عورت پاک دامن ہے، جیسے یہ عورت عفیفہ ہے، اور جیسے یہ عورت عزت کی زندگی گزارنے والی ہے، اللہ مجھے اس جیسا بنانا۔ یہ اس بچے نے دعا کی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آہ سے ڈرو، ظلم سے ڈرو، ظلم کرنے سے ڈرو۔ کسی کی حکومت یہاں رہنے والی نہیں ہے، اور یہ سپنا چھوڑ دو، یہ سپنا چھوڑ دو کہ انڈیا ترقی کر جائے گا، نیو انڈیا بن جائے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک میں عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا، جب تک کمزوروں کو اور جس کا جو حق ہے دیا نہیں جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ سپنا چھوڑ دو کہ انڈیا ترقی کرے۔ جتنا زیادہ دو طرفہ معاملہ کیا جائے گا اور ناانصافی ہوگی، اتنا ہی یہ ملک دھستا چلا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ظالم بستیوں کو جو پکڑا تھا، پھر اللہ کی پکڑ سے وہ چھوٹ نہیں سکے۔ فرعون بھی ظلم کرتا تھا، کیا اللہ کی پکڑ سے وہ چھوٹا؟ آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائبات میں پڑی ہوئی ہیں جو عبرت کا پیغام دیتی ہیں۔ تو یہ مت سوچو اور اتنا زیادہ کودنے اور اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے صفایا کر دیں گے، بولتے رہتے ہیں۔ کیا 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 سسٹم ہے، ہر آدمی نیوز دیکھ رہا، نیوز چینل پہ۔ ادے پور کا معاملہ بھی آیا، دو مسلمانوں نے ایک ہندو بھائی کو جو ہے قتل کر دیا، غلط کیا ہے۔ شریعت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت کا کام ہے، حکومت سزا دے، حکومت سزا دے۔ ہم کو اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں۔ وہی دیکھو نپور شرما نے گستاخی کی ہے، آزاد کی نہیں ہے۔ الٹ نیوز چلانے والا زبیر جو سچائی کا پیغام دے رہا تھا، گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے پہلے بھی کیسز آئے ہیں کہ ہندو نے مسلمان کو مار دیا، مسلمان نے احتجاج کیا، لڑائی جھگڑے پہ اترا۔ سوشل میڈیا پہ دیکھو، سب کچھ دکھ رہا ہمارے نظروں کے سامنے۔
یہ آیا علامات قیامت ہے یہ. وہ میں بولا نا ابھی کہ ہندوستان، ابھی کسی نے ٹویٹ کیا ہے کل پرسوں کہ یہ ہندوستان کی بدنصیبی کہیے کہ جو ہے پردھان منتری چائے والا اور مکھیہ منتری رکشے والا. یہ قیامت کی علامت میں سے ہے جب جاہل، ان پڑھ اور نااہل لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار یعنی حکومت کی باغ ڈور دے دی جائے گی، اس قوم کا، اس ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ علامات قیامت کو پڑھیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی جناب رسول اللہ. آپ جو ہے پڑھ لیجئے، قرآن پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ ہود میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ظالم لوگوں کا ساتھ مت دو. وَلَا تَرْكَنُوا، کیا ہے آیت بتائیے؟ وَلَا تَرْكَنُوا، جو بھی ہے مجھ کو آئے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ جو ظالم ہیں ان کے خلاف آواز بلند کیجئے، ان کا ساتھ مت دیجئے، ان سے الگ رہیے. اگر نہیں کرو گے ایسا، اگر ظلم کے خلاف تمہارے دل میں خوشی ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، انسان ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے اور اس کے خلاف آواز آپ بلند نہیں کر رہے ہیں بلکہ حکومت کی دلالی کر رہے ہیں، چاپلوسی کر رہے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر جو ظالم شخص ہے آپ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ نے فرمایا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، عذاب جہنم کے مستحق تم بھی ہوگے. سورۃ ہود یہ آیت ہے، کھول کے دیکھ لیجئے گا ترجمہ. اس لیے بیٹھنے کی یہ چیز نہیں ہے کہ بس کھا لو اور مزے کرو. کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کو دنیا کے اندر؟ انسانیت ظلم میں ہے، اس کا سپورٹ نہ کرو، ساتھ نہ دو. یہ بے حسی اس قوم میں اتنی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، فکر کرنے کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.